کیا آپ اسکاٹ لینڈ زمون لائٹ ہاؤس کے خوفناک ہونے کی وجہ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہاں پنسی 1 درجن عورتوں کے ساتھ لائٹ ہاؤس کیپر نے کیا سلوک کیا؟ آخر ایسا رات کو کیا ہوتا ہے اس لائٹ ہاؤس میں؟ تو ان سب کے بارے میں جانتے ہیں تفصیل سے اس ویڈیو میں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے خوفناک واقعے کی جو حقیقت ہے، جو زمون لائٹ ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل کے جزیرے میں سے ایک ہے۔ یہ سن 1912 میں اپنے رکھوالوں کی پراسرار گمشدگی کے لیے مشہور ہے۔ 16 دسمبر سن 1912 کی ایک صبح ریکٹر نام کا ایک سٹیمر لائٹ ہاؤس کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ لائٹ ہاؤس آپریشنل نہیں۔ لائٹ ہاؤس کا آپریشنل ہونا بے حد ضروری تھا۔ اس نے بندرگاہ پہنچ کر جس کمپنی کے ذمہ اس لائٹ ہاؤس کا کام تھا اسے اطلاع دی، لیکن وہ کمپنی سن کر حیران رہ گئی کیونکہ انہوں نے 3 لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا ہوا تھا، جن کا نام ہے تھامس مارشل، جیمز ڈکٹ اور ڈونلڈ مارک آرتھر۔ ایجنسی نے ایک جہاز اس جزیرے پر موجود لائٹ ہاؤس کی طرف بھیجا۔ جس شخص کو وہاں بھیجا اس کا نام ہاروی تھا۔ ہاروی جہاز میں 3 لوگوں کے کھانے پینے اور دیگر ضرورت کا سامان بھی لے گیا۔ جب ہاروی کا جہاز لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لائٹ ہاؤس پر جھنڈا نہیں۔ جھنڈا ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لائٹ ہاؤس فنکشنل ہے، لیکن جھنڈا نہ دیکھ کر ہاروی نے جہاز کا ہارن بجانا شروع کر دیا، لیکن لائٹ ہاؤس پر کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ تو کپتان نے جہاز سے اتر کر لائٹ ہاؤس کا جائزہ لینے کا سوچا۔ جہاز سے اتر کر لائٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کی لائی ہوئی سپلائی کی کریٹس باہر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان بھری ہوئی کریٹس کو اندر ہونا چاہیے تھا اور خالی کریٹ کو باہر۔ کپتان ہاروی نے لائٹ ہاؤس کی باہر سے تفتیش کی تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جب وہ لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کے دونوں دروازے اندر سے بند ہیں۔ دستک دینے کے باوجود جب کوئی جواب نہ آیا تو دروازہ توڑ کر اندر جانے پر پتہ چلا کہ وہاں رکھی لالٹین صاف اور تیل ریفل کیا گیا ہے۔ اندر موجود بستر پر چادروں پر شکن تھی، جیسے ابھی اس سے اٹھ کر کوئی نکلا ہو۔ ٹیبل پر پلیٹس میں کھانا رکھا ہو اور تینوں کرسیوں میں سے ایک کرسی گری ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی ہڑبڑی میں بھاگا ہو، لیکن کہاں۔ لائٹ ہاؤس کی تلاشی کے بعد کپتان نے دیکھا کہ وہاں 4 یا 5 وال کلاک ہیں، لیکن کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ لائٹ ہاؤس کی تلاشی کے بعد ان تینوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ باہر نکلتے وقت دروازے کے ساتھ ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا، لیکن 2 کونٹیاں خالی تھیں، مطلب ایک شخص کوٹ پہننا بھول گیا یا شاید وہ کہیں گیا ہی نہیں، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا ایک اصول تھا کہ لائٹ ہاؤس میں سے ایک بندے کا ہونا وہاں ضروری تھا۔ آس پاس کا علاقے ایک بار پھر چیک کرنے کے بعد کپتان اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے اور ایجنسی کو بتایا جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا۔ تو ایک ٹیلی گراف کے ذریعے ایجنسی کو حادثے سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے تفتیش کا کام سپرنٹنڈنٹ رابرٹ کو دیا۔ تو اس نے تفتیش کے دوران رابرٹ کو ایک رجسٹر ملا جس میں روزانہ کی بنیاد پر ایکٹیویٹیز نوٹ کی جاتی۔ اس رجسٹر میں 15 تاریخ کی شام کے بعد کچھ نہیں نوٹ کیا گیا۔ 12 دسمبر کی تاریخ میں تھامس مارشل نے لکھا کہ آج شام سے سمندر کی تیز لہریں کنارے سے ٹکرا رہی ہیں۔ میں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں اتنی خوفناک لہریں نہیں دیکھی، اور لکھا تھا کہ جیمز ڈکٹ صبح سے خاموش ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ آرتھر خوفزدہ ہے اور رو رہا ہے۔ رابرٹ کے لیے یہ بات خوفزدہ اور حیران کن تھی۔ یہ لوگ کافی مضبوط، نڈر اور تجربہ کار تھے۔ سمندر کی لہروں کو دیکھ کر گھبرانا عجیب بات تھی۔ پھر 13 تاریخ کو لکھا ہوا تھا کہ آج ہوا کا رخ عجیب اور بدلا ہوا ہے، لیکن آج بھی سمندر بہت غصے میں ہے۔ 14 تاریخ میں بھی یہی لکھا تھا۔ 15 تاریخ کو رجسٹر میں کچھ نوٹ نہیں کیا گیا۔ آس پاس سے گزرنے والے جہازوں اور محکمہ موسمیات سے ان 4 دنوں کے موسم کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے بتایا کہ ان 4 دنوں میں موسم تو بالکل صاف تھا، نہ بارش ہوئی نہ طوفان آیا۔ باقی جہازوں نے بھی سب کچھ نارمل ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ واقعہ اب ایک پراسرار صورتحال اختیار کر گیا، کیونکہ اگر آس پاس موسم صاف تھا تو ان 3 لوگوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وہ لوگ اگر لائٹ ہاؤس کے اندر محفوظ تھے تو گھبرا اور رو کیوں رہے تھے؟ اگر لائٹ ہاؤس سے باہر نکلے ہیں تو دروازے اندر سے کس نے بند کیے؟ اگر وہ اندر تھے تو ان کا کوئی سراغ کیوں نہ ملا؟ ایسے ہی بہت سارے ان گنت سوال چھوڑ کر وہ تینوں لائٹ ہاؤس
سے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ حادثہ تاریخ میں ایک انسلجھا راز بن گیا جسے آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دوستو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم آپ کو دوسرے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لائٹ ہاؤس پر موجود جزیرے نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جن کو معاشرے میں فٹ ہونے کی دشواری تھی، لیکن اس لائٹ ہاؤس کا ایک کیپر الواریز ایسا بھی گزرا ہے۔ اس صورتحال میں خطرہ لائٹ ہاؤس کیپرز کو نہیں تھا بلکہ اس جزیرے پر پھنسے 1000 لوگوں کو تھا۔ 1898 کے بعد اس جزیرے پر ایک کانکنی کالونی بنائی گئی، لیکن 1915 میں سیاسی ہنگامے کی وجہ سے اس جزیرے کی سپلائی کو روک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں موجود لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ کھانے کو جب کچھ نہ ملا تو زیادہ تر لوگ یہاں سے چلے گئے۔ جو بچ گئے ان کے پاس تھوڑی سی خوراک اور کچھ پرندوں کے انڈے موجود تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات ہوئی۔ 4 آدمی اور 12 عورتیں بچ گئیں۔ وہ 4 آدمی مدد کے لیے کشتی میں سوار ہوئے لیکن وہ بھی ڈوب کر مر گئے، جس کے بعد لائٹ ہاؤس کیپر نے موقع کا فائدہ جان کر ایک درجن کے قریب خواتین کے ساتھ وہ واحد آدمی رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ اس نے ایک رائفل پکڑی اور باقی اسلحہ سمندر میں پھینک دیا اور عورتوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جسمانی اور ذہنی اور جنسی تشدد کرتا رہا۔ یہ تشدد تقریباً 2 سال تک قائم رہا۔ بعد میں ایک عورت ٹریزرا ریڈن الواریز کو ہتھوڑا مارنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھا تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر الواریز کے سر پر ہتھوڑا مارا جس سے وہ جان بحق ہو گیا۔ کچھ عورتوں کو الواریز پر لائٹ ہاؤس کیپر نے گولی مار کر قتل کر دیا اور پھر ایک گزرنے والی کشتی نے ان خواتین کو بچا لیا۔ اس لائٹ ہاؤس کے قریب 1888 سے 1904 کے درمیان تقریباً 33 بحری جہاز ڈوبے، جس کی وجہ سے 250 افراد ہلاک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں بھٹک رہی ہیں اور یہاں پہ عورتوں کے ساتھ اس قدر ظلم اور تشدد ہوا جس کی وجہ سے ان کی روحیں یہاں بھٹک رہی ہیں اور شیطانی آتماؤں نے یہاں قبضہ کیا ہے۔ اور بھی بہت سی پراسرار مخلوق اس لائٹ ہاؤس میں رہتی ہے، کیونکہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس لائٹ ہاؤس میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ یقیناً ان 3 لوگوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے یا تو وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ گئے یا وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگوں کو ان 3 لائٹ ہاؤس کیپر کے غائب ہونے کی وجہ سے خوف ہے، اس لیے کوئی بھی یہاں جاب کے لیے نہیں آتا، کیونکہ جیسے ہی رات ہوتی ہے سمندر کی لہریں بہت خوفناک آواز پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا، ہر وقت یہاں موسم خراب رہتا ہے۔ تیسرا، یہ جزیرہ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے بیچ میں واقع ہے، اس لیے یہاں جلدی آنا ہیلی کاپٹر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کا خطرناک ترین لائٹ ہاؤس قرار دیا گیا۔ دنیا میں کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے لائٹ ہاؤس ہیں؟ دنیا میں تقریباً 18,000 سے 19,000 لائٹ ہاؤس موجود ہیں، جن میں زیادہ تر آٹومیٹک ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ہم جیسے ہی اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ کو پہنچ سکے۔ شکریہ۔